ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو کو سنیں۔ یہ جناب ماشاءاللہ عالم دین ہے اور امت مسلمہ خاص طور سے نظماء اور متولیان مساجد سے اتنے بیچارے خار کھائے ہوئے ہیں اور اتنے ان کی مصیبتوں کو جھیلے ہوئے ہیں کہ اپنے بیان میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف ان کے بیان کو سننے کے بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے، تو دوسری طرف ایک فکر بھی لاحق ہوتی۔ فکر یہ ہوتی ہے، اگر سارے علماء کرام اسی طریقے سے اپنی سوچ بنا لے کہ بہترین عالم دین، باصلاحیت عالم دین بن کر، باعمل بن کر، اگر متولیان مساجد اور نظماء کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اور غلط فیصلوں کی وجہ سے اگر مساجد، مدارس ان تمام چیزوں سے، دین کے قلعوں سے اگر وہ برطرف ہو جائیں اور دنیا میں اپنے کاروبار کر کے یا اور بھی عصری تعلیم حاصل کر کے وہ معاشی حالت کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں، تو مساجد کا کیا حال ہوگا، مدارس کا کیا حال ہوگا۔ ایسے ایسے پروڈکٹ جو باصلاحیت جو نکل رہے ہیں، باصلاحیت عالم دین کی محنتوں کی وجہ سے نکل رہے ہیں، اور ایسے باصلاحیت علماء جو ہم نظماء اور ہم متولیان مساجد کی کچھ غلط رویوں کی وجہ سے اگر دین و شریعت اور مساجد، مکاتب سے اور مدارس سے اپنی نظروں کو پھیر لیں تو دین کا کیا حال ہوگا۔ اس ویڈیو کو سنیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ حافظ مظفر صاحب، ہمارے یہ حافظ مظفر صاحب برہان پور والے، لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے علاقے میں ایک امام صاحب کو 13 سال کے بعد اس مسجد سے نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ میں دیکھو حافظ مظفر صاحب، اصل میں یہ امت کا المیہ ہے، تو ہمارے امام لوگوں نے، میں ہر ویڈیو میں امام لوگوں کو یہی بولتا ہوں، جیسے کل کا میرا ویڈیو تھا، وہ 3 چندہ کرنے والوں کو یہاں پولیس نے گرفتار کر لی، لوگوں نے بولے بنگلہ دیشی آتنکوادی آ گئے بولے، اور ان کو پولیس کے حوالے کر دیے، وہ علاج کرانے کو دواخانے میں گئے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے امام، ہمارے علماء بیچارے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، ان کو پورے پلاننگ کے ساتھ میں ان کو اندھ بھکت بنا کے رکھا جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی حضرت 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 کرتے رہے۔ یہ چیز مجھے جو ہے نا، آج سے 25 سال پہلے، جب میری عمر 20 سال تھی، مجھے جب ہی سمجھ میں آ گیا تھا، تو میں جب ہی سیدھا ہو گیا، میں بولا نہیں رے بھائی، یہ جتنے حضرت ہے یہ سب فن فجرت ہے۔ حضرت اور فن فجرت، سن لیا؟ حضرت فن فجرت ہیں۔ اللہ اکبر۔ 20 سال پہلے انہیں خبر ہو گئی اور انہیں احساس ہو گیا کہ یہ جتنے حضرت ہیں یہ سب فن فجرت ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دوستو اور ناظرین، خاص طور سے نظماء اور متولیان ہوش کے ناخن لیں۔ علماء کی ناقدری کی وجہ سے ایسے ایسے علماء جو باصلاحیت ہیں، بولنے میں کتنی زبردست تکلم کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو باصلاحیت عالم ہے، لیکن یہاں واقعی کمیاں ہیں، اور یہ علماء بڑی جد و جہد اور محنت کے ساتھ قرآن و حدیث کے علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب عوام الناس میں جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بے دست و پا سمجھتے ہیں، اور لوگ اس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ خار کھا کر کے یہ پھر مجبوراً انہیں لائن چینج کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سب اپنی اپنی ٹپریاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے پیٹ بھرنے کے یہ کوئی دھندا نہیں کر رہے۔ اپنے کو امامت کرنا ہے نا، امامت کے ساتھ کچھ کاروبار شروع کرو۔ اس کے بعد میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، ٹوپیاں، کتابیں، عطر، اور پھر میں نے پڑھائی شروع کیا۔ 2 بچے پیدا ہونے کے بعد میں نے 10ویں کا امتحان دیا، گریجویشن کیا، کمپیوٹر، سافٹ ویئر وغیرہ وغیرہ سیکھا۔ آج میں الحمدللہ اپنی جگہ جو ویل سیٹل ہوں، امامت کے ساتھ، بچوں کو پڑھانے کے ساتھ، دینی لائنوں کے ساتھ میں۔ اس کا ریزن یہی ہے، 25 سال پہلے ہی ہم یہ سارے مکر اور فریب کو سمجھ گئے تھے۔ ہمارے مولانا لوگ جتنے بھی امام ہیں، میں 1000 بار بول چکا ہوں، تم خالی اپنے کپڑوں کی استری کو دیکھو گے، عطر کی باٹلی کو دیکھو گے، اور لوگوں کے مسافے اور ملاقات، اور یہ سوچو گے فلاں حاجی صاحب میری بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو کیسا یوز کرنے کا، استعمال کرنے کا ہے نا، بس اس کے لیے آپ کے ساتھ میں میٹھے میٹھے ہے وہ۔ تو اپن نے اپنے امامت کے زمانوں میں ہی اپنے کوئی دھندے کاروبار شروع کر کے رکھنے کا، مسجد کا محتاج رہنے کا ہی نہیں۔ امامت کرو خدمت کے جذبے سے، بس تنخواہ لے کے۔ میں نے بھی تنخواہ لیا، میں نے کبھی تنخواہ چھوڑا نہیں، لیکن اپنے کو کبھی تنخواہ اپنی رک گئی نا مسجد سے، تو اپن نے کسی کے محتاج نہیں رہنا۔ یہ دماغ میں سے نکالو
کہ میں امام صاحب ہوں تو میں یہ دھندا کیسے کر سکتا ہوں, میں وہ کاروبار کیسے کر سکتا ہوں, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا بولیں گے, لوگوں کے ناطقو لگیں گے, تم کچھ نہیں کر سکتے. تمہارے بچے, مجھے گجرات کے ایک شیخ الحدیث ہے, انہوں نے بولے میرے بیٹے کو جو ہے وہ حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, آپ اس کو اگر کہیں باہر ملک میں بھیج سکتے ہو تو بھیجو, وہ رکشہ چلاتا ہے. اب مجھے آپ بتاؤ, شیخ الحدیث صاحب جو ہے وہ خود اپنے بیٹے کو کہیں پہ وہ نہیں کر سکے, تو تمہارے میرے جیسوں کا کیا حال ہوگا. مسئلے ہیں ہمارے حافظ مظفر صاحب, اور آپ نے بھی اچھا کیا ماشاءاللہ, میں نے دیکھا آپ کی بھی تجارتیں, کاروبار وغیرہ آپ لگے ہوئے رہتے ہیں. اس طرح سے لوگوں نے جو ہے کرنا چاہیے اپنے دھندے کاروبار جو ہے نا. مجھے 25 سال پہلے, میں سمجھا بتا رہا ہوں, میں نے ایسی ایسی مکاریاں دیکھا لوگوں کو. اشراق کو پورے پابندی سے پڑھیں گے, چاشت پڑھیں گے, 2-2 ہزار دانے کے منکے پہ زپ 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 تسبیح پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, سب کریں گے, مگر منافقین سے بھی زیادہ کپٹ, کینہ, حسد, جلن, بغض ایسا بھرا ہوا ہوگا, گوبر کے جیسا دل و دماغ. اشراق بیچارے, اللہ اکبر, ہنسی بھی آتی ہے. اور واقعی قیمتی بات بول رہے ہیں. علماء کے ساتھ آج کل جو بے حرمتیاں ہو رہی ہیں, اس وجہ سے امت مسلمہ پریشان حال بھی ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ علماء کرام جو ہمارے ساتھ جو محنتیں کر رہے ہیں اور ہمارے دین و شریعت کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, ان کی قدر نہیں ہو رہی ہے, قدر ہونی چاہیے. اشراق, ہنسی بھی آتی ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہم لوگ ہوش کے ناخن لیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, فکر کریں اس بات کی. یہ علماء کرام جد و جہد کر کر کے, محنت کر کر کے, کسی کے پاس 4-4 5-5 بچے ہوتے ہیں, اور ہم 8,000 10,000 پہ ہم انہیں رکھتے ہیں, 24 گھنٹہ ڈیوٹی لیتے ہیں, اور ان کی تنخواہ بہت مختصر دیتے ہیں. یہ قابل افسوس بات ہے. اب یہ ادھر ادھر ہاتھ نہیں ماریں گے, کوشش نہیں کریں گے. اللہ دے گا, اللہ دے گا, اللہ تو دیتا ہی ہے, لیکن اللہ اسباب بھی کہتا ہے مہیا کرو. اور ویڈیو کو دیکھیں, سنیں. کے اندر اماموں کے خلاف, علماء کے خلاف, اور اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہے. اشراق تک جو ہے خوب تسبیح تلاوت, اور اس کے بعد پھر غیبتوں کی مجلس ہے. رک بولے ابھی میں اشراق پڑھتا, پھر غیبتوں کی مجلس لگا کے بیٹھیں گے اپن. یہی دھندے ہمارے یہاں پہ ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کا زوال ہوا. تو ہمارے علماء اماموں کا کام ہے یہ. 1000 بار میں بول چکا ہوں, تم کو ذہنی غلام بنانے کے لیے ہی 8-8 سال کے نصاب بنائے گئے ہیں. تم بدھوا مزدور رہو, اس لیے تم کو انگریزی, تم کو کمپیوٹر, تم کو دنیا کی معلومات نہیں دی جاتی ہے. اور جو اپنے فرسودہ اکابر ہے, اور جو اپنے من گھڑت بڈھے ہیں, اور جو اپنے من گھڑت جو ہے جن کو لوگوں نے اپنا بڑا بنا لیا ہوا ہے, ان کی عقیدت, ان کی محبت, سب ایسا تمہارے دل و دماغ میں 8 سالوں تک بھری جاتی ہے, تاکہ تم مدرسے سے نکلو تو باقی دنیا کا سوچو ہی مت. اس لیے یہ مسئلے ہے. 13 سال کی امامت کے بعد اگر کسی امام کو نکالا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں امام صاحب نے بھی پہلے سے ہی اپنا کوئی دھندا, کاروبار, بزنس, میں کیا بولتا ہوں, اپنے آپ کو ایسا بناؤ نا, ہم کسی حاجی صاحب, پاجی صاحب, پادرے صاحب, ہگرے صاحب, ڈکر صاحب, سور صاحب, خنزیر صاحب کے محتاج نہ رہے, بلکہ وہ ڈکر کو, وہ حرام خور کو اگر ضرورت پڑے نا, آپ اس کو چندہ دے سکو, ایسا آپ اپنے آپ کو بناؤ. آپ کیوں محتاج بن کے رہ رہے ہو کسی مسجد کے صدر کے, کمیٹی کے, اور کسی جو ہے حاجی صاحب, پاجی صاحب کے؟ کچھ اپنا خود کا دھندا, کاروبار کرو, بزنس کرو امامت کے ساتھ میں. یہ بیچارے, ان کے انداز کو سن کر کے غم بھی ہو رہا ہے اور افسوس بھی ہو رہا, خاص طور سے نظماء اور ائمہ مساجد. اس کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں, یہ دنیا ہے. دنیا کے اندر چاہے وہ علماء ہوں یا متولیان مساجد ہوں یا نظماء ہوں, اور بھی جو حضرات, مقدر کی روزی تو مل کر کے ہی رہے گی. آپ جتنے ہاتھ پاؤں پٹکیں گے, جد و جہد کریں گے, روزی تو آئے گی ہی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ہمارا دین محفوظ ہے یا نہیں ہے. تو علماء سب سے پہلے تو یہی سوچتے ہیں کہ بھائی اتنی دنوں تک ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی, اب اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم کاروبار میں لگ جائیں اور ہم سے کوتاہی اور کاہلی ہونے لگے. تو اس وجہ سے اپنے دین کی حفاظت, اپنے قرآن کریم کی حفاظت, احادیث نبویہ کی حفاظت کے لیے وہ مساجد اور مدارس کے اندر وہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن
نظما اور متولیان مساجد کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے ایسے ایسے بندہ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، حق یہی ہے کہ اچھے اچھے علماء جو باصلاحیت ہیں توکل علی اللہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ جو اچھے علماء ہیں، جو اچھے باصلاحیت ہیں، الحمدللہ ان کو کوئی دقت نہیں ہے، چاہے وہ مساجد میں رہے یا مکاتب میں رہے یا مدارس میں رہیں، ہر جگہ الحمدللہ اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہیں۔ اکثر تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ علماء جس کے قلب و ذہن میں، دماغ میں یہ باتیں رہتی ہیں کہ ہم پیسے والے بنیں، تو بھائی پیسے والے اور مال و دولت والے ہم خود سے نہیں بن سکتے ہیں، یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ ہم دین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ بھی الحمدللہ دنیا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان تقاریر سے اور ان جذبات سے اپنے آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ واقعی ہم جو ہے دین اسلام کو چھوڑ کر یا قرآن و حدیث کی تعلیم کو چھوڑ کر اور دیگر کاموں میں لگ جائیں۔ تو دوستوں، میرے بھائیوں، اس کا خیال رکھیں اور ایسے ایسے لوگوں کو تسلی دیں، کوئی جو ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے جو ترتیب بنائی ہیں اور جو آج علماء پیدا ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ علماء، صلحاء، حفاظ یہ لوگ بہت غریب ہیں اور کسی کے محتاج ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور امت کو بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔